آ جائیں. جس طرح شاہد افریدی صاحب کی داڑھی ہے، اتنی چھوٹی داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو اب عورتوں سے اس کی مخالفت ہو گئی، وہ اس پہ کوئی گناہ کا فتویٰ نہیں لگے گا. بعض لوگ کہتے ہیں مونچھیں رکھنے سے بھی مخالفت ہو جاتی ہے. جی اتنے حصے میں ہوتی ہے، یہاں آپ عورت ہی ہیں پھر بھی پوری کرنی ہوگی مونچھیں، اور کم از کم اتنی داڑھی کہ جسے عرف عام میں آپ داڑھی کہا جائے. پوری مٹھی رکھیں، ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، کئی بال لمبے، سنت ہے آپ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم اتنی داڑھی ہو جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. تو ایسی داڑھی کا خط بنانا، اس کمائی حلال ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر کے بال کی سیٹنگ کرنا کمائی حلال ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کوئی کہ جی ہمارے اس طرح گاہک ٹوٹ جائیں گے. ویسے تو اب یہ کرونا کی وجہ سے اور جو لوگوں کو ایک جراثیم کے حوالے سے ہائیجینک ایشوز ہیں، ان کی وجہ سے لوگ تو اب شیو تو عموماً گھروں میں ہی کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ان کو وہ بلیڈ کا ڈر لگا رہتا ہے. اس لیے آج کل حجام کا یہ والا کمائی کا پورشن بہت کم ہے، تو اس کے اوپر کمپرومائز کر لیں، لکھ کے لگا دیں کہ یہاں پہ داڑھی نہیں مونڈی جائے گی، باقی آپ کام کروائیں. لوگ آئیں گے یار. یہ نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ تر تو چھوٹے بچے ہیں جن کو بار بار سر کے بال بنوانے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی تو داڑھی نہیں نکلی ہوئی ہوتی. تو آپ کا اپنا رزق چلتا رہے گا، اللہ اسی رزق میں برکت دے گا. باقی یہ کام اس طرح کے نہ کریں جو خلاف شرع ہوں، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ باقی جدید جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں ان کو آپ سیکھیں، وہ کریں. مثلا فیشل آپ کو پتہ ہے آج کل مردوں کو بھی اتنا جوش چڑھا ہوا ہے کروانے کا، تو آپ یہ والا فن حاصل کر لیں. اور مجھے تو پتہ چلا ہے کہ مولوی بھی فیشل کرواتے ہیں، اور تو ظاہر ہے مولویوں کا فیشل بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حجام کی کمائی آپ کی وہ حلال کی کیٹیگری میں فال کرے گی، لیکن ایسا کام نہ ہو کہ جس میں یعنی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہو اور آپ وہ کریں. پھر ظاہر ہے کہ ہم آپ سے کہیں گے کہ وہ والا پورشن آپ کا حلال نہیں ہوگا. اور حلال اور حرام کے کیس میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی کمائی کو مطلقاً حرام نہ کہا کریں، اس کا کوئی پورشن حرام ہو سکتا ہے. ایون بینک کی نوکری جو ہے یہ بھی مکمل طور پہ تو حرام نہیں ہو سکتی. مثلا بینک جو بل جمع کرتا ہے، لاکرز میں لوگوں کے پیسے کی حفاظت یا زیورات کی حفاظت کرتا ہے، یا آپ کو اکاؤنٹ میں حفاظت کے طور پہ آپ پیسے گھر میں تو نہیں رکھ سکتے. یہ وہ ساری چیزیں جو ان کے حلال ذرائع ہیں. حرام ذرائع تو وہ ہوں گے کہ وہ جب سودی قرضہ لوگوں کو دیں گے، اور وہ بھی عام کنونشنل بینکنگ میں. اسلامک بینکنگ میں تو اس طرح کا پرسنل لون نہیں دیا جاتا، وہاں منی اگینسٹ گڈس ہوتا ہے، وہ تو معاملہ بالکل درست ہے. لہذا حلال اور حرام کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں دیکھا کریں. لوگ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں. اور اس میں یہ بھی میں عرض کروں کہ کسی کام کو نیچ بھی تصور نہ کریں، یہ ذہن میں رکھیں. ہم جن کاموں کو بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کمی کمینوں کے کام ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہاں کسی کو ترخان کہہ دینا اب تو وہ برا سمجھتا ہے اس چیز کو. تو صحیح مسلم میں نے حدیث نہیں بتائی کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ترخان ہی تھے، کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے. کسی کو لوہار کہیں برا لگتا ہے. تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، وہ لوہار تھے. ٹھیک ہے. اور بھیڑ بکریاں چرانے والے جو لوگ ہیں ان کو تو سب سے نچلے درجے میں ہی رکھتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اور وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ سارے انبیاء یہ کرتے رہے. لو کر لو گل.